بسالت آدم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. جی بسالت بھائی ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ اللہ جی، آپ کی فون کال سنی میں نے ڈارون سے، بڑا زبردست. ڈارون سے یا ویس اقبال سے؟ نہیں، اویس اقبال کی فون کال ڈارون سے تھی، آپ کی تو اویس اقبال سے تھی. جی 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 اچھا. جی زبردست زبردست ویڈیو تھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. سب سے پہلے میں سلام عرض کرنا چاہوں گا تمام احباب کو، بالخصوص نقوی صاحب اور سید ظہیر عباس صاحب. آپ سے پہلی بار پلیٹ فارم شیئر ہو رہا ہے تو تہ دل سے آپ کو سلام عرض ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے فون کال کا ذکر کیا تو آج بھی ایک واقعہ پیش آیا. میں ویڈیو بنا رہا تھا، ایڈیٹنگ کر رہا تھا، وہ بچہ دوبارہ میرے پاس آیا. تو اس نے ایک جگہ میرا نام دیکھا، دوسری جگہ اویس کا نام دیکھا، تو پوچھنے لگا یہ کیا ہے. تو میں نے اس کے اپنے نام کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا دیکھو کیا لکھا ہے یہاں پہ. کہنے لگا بسالت. اور پھر دوسری طرف اس نے اشارہ کیا کہ پھر مطلب یہ کون ہے. تو میں نے کہا یہ ہوا بسالت تو وہ ہوا جہالت. تو یہ اویس نے اعتراض کر دینا کہ آپ نے بچہ اسی کے خلاف پیدا کیا ہے. کیونکہ وہ تبھی آتا ہے جب اویس کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. خیر جی. وہ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب پہ بھی الزام آئے گا. وہ جو ڈومینو ایفیکٹ کی انہوں نے مثال دی تھی کہ ہمارا 10 سال کا بچہ بھی آپ کی ایسی کی تیسی کرنے کے لیے ریڈی ہے. اس کا آئی کیو لیول بہت بہت لو ہے. اللہ رحم کرے اس کے اوپر. جی جی. اچھا یہ ڈومینو افیکٹ کا آپ نے ذکر کیا. ڈومینو افیکٹ کے اوپر جو اس نے کلابازی ماری ہے نا، ماننا پڑے گا کہ بڑی عجیب کلابازی تھی یار. میں نے ایسی جمناسٹک نہیں دیکھی کہ اس افیکٹ کو جو ایگزسٹنس کی ڈومین کو ڈسکس کر رہا ہے، کسی چیز کے انیشیٹ کو ڈسکس کر رہا ہے، وہ اس کو ڈائمینشنز کے اندر لے گیا. میں حیران تھا اس کی جمناسٹک کے اوپر. عجیب بندہ. جی جی بالکل. جی اچھا ایک چیز مجھے پتہ چلی اس کے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ ابھی 5 مہینے پہلے ہی یونائٹڈ اسٹیٹ آیا ہے اور اسائلم اس نے لی ہوئی تھی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے، میں نے ایک تحریر بھی لکھی تھی ابھی حال ہی میں نا. اگر آپ اجازت دیں عامر بھائی، میں اسکرین شیئر کرانا چاہ رہا ہوں اپنی نا. جی 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 تو کر دیں. تحریر بھی میری سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. جی اور جی میں نے کر دیا. اچھا جی یہ آ گئی. جی تو اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا، میں نے کہا اویس اقبال صاحب نے اب جو ہے وہ بہت دیر کر دی ہے ان معاملات میں. اور پھر مجھے احساس ہوا کہ بھئی یہ ابھی ریسنٹلی یو ایس کے اندر آئے ہیں اور پھر اسائلم بھی انہوں نے لی ہے. تو وہاں سے مجھے معلوم پڑا کہ ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب بھی یو ایس کے اندر رہتے ہیں کہ وہاں مہنگائی بہت ہے. اور مہنگائی بہت ہونے کی وجہ سے اب ایک بندہ اسائلم پہ رہ رہا ہے اور تو اس کو کچھ نہ کچھ اگر گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، لیکن وہ فل فلیج اسٹیبلش ہونے کے لیے تو کافی نہیں ہے نا. تو ان کو کسی نے مشورہ دیا ہوگا چینل کھولنے کا. اور جس طرح میں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اگر یہ کام 7-8 سال پہلے کر لیتے اور اسلام کے خلاف شارٹ ویڈیوز وغیرہ بنا لیتے تو حارث سلطان اور غالب کمال کی فہرست میں شامل ہو جاتے. اور نہ صرف شامل ہوتے بلکہ سناتنیوں سے اچھا خاطر چندہ بھی بٹور لیتے اگر یہ کام آج سے تقریباً کم و بیش 10 سال پہلے شروع کر دیتے. تو یہی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ایون دو کہ وہ کلیم تو یہی کرتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں یہ بتا رہی ہیں کہ جس طرح مفتی صاحب نے بھی ایک ویری بگننگ ذکر کیا تھا کہ میں تو ایک دوستی کی تلاش میں ہوں، لیکن کس کمال عیاری کے ساتھ انہوں نے اس دوستی کو جو ہے وہ اپنے لیے سمجھ لیں دشمنی میں ہی بدل دیا. جس طرح کی پوسٹ ان کی طرف سے آ رہی ہیں اور جس طرح کے بہندے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، گستاخی رسول اور گستاخی الہ پر یہ اتر آئے. تو بس میں اصل یہاں میں پہ یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. جی زبردست. آپ نے شیئر کر لی ہوگی، میں جی چونکہ جی ہٹانے لگا تھا میں نے دیکھ لوں. اچھا بالکل یہ جو بالکل. بات آپ نے کی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل ہوتا ہے کہ آپ دنیا بھی گھومو اور اپنے ایمان کے ساتھ وابستہ بھی رہو. وہ اقبال کہتا تھا کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو وہ دنیا گھوم کے آیا تو اس کو پتا چلا کہ یار اسلام کی حقانیت تو اور مضبوط طریقے سے سامنے آ گئی ہے. یہ جو لوگ جاتے ہیں، یہ 5 مہینے پہلے گیا ہے، کچھ 2 سال پہلے گئے ہیں، کچھ 10 سال پہلے گئے ہیں. یہ جب ویسٹ کی مغرب کی شراب کے نظریاتی طور پر 2 گھونٹ پیتے ہیں تو یہ ہتے سے اکھڑ جاتے ہیں. توکل، تقوی، خشیت، ایمان، زہد نام کی چیزوں کا کبھی واسطہ رہا نہیں ہوتا. تو جو ہماری سوسائٹیز میں الحمدللہ ٹھیک ہے کچھ غیر اسلامی روایات اور طریقہ کار بھی ہیں، مگر انڈیا پاکستان کے اندر جو مسلم سرکلز ہیں ان میں کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا حیا باقی ہے کہ کوئی ان عیوب کو، شراب بازی کو، حرام کاری کو کوئی عیب ہی سمجھتے ہیں اور اتنے فخر کے ساتھ بیان نہیں کرتے.
یعنی ہمارے مسلم سرکلز میں ابھی تک ہماری ایک جنریشن موجود ہے ایسی، اور اللہ کرے کہ آگے یہ چیزیں ٹرانسفر ہو. تو یہ جب اڑ کر جہاز سے دوسرے کنارے پر آتے ہیں نا، تو میں نے کئی لوگوں کو اس لیے ملحد ہوتے دیکھا ہے کہ یار یہاں تو کیش ڈپازٹ مشین کے اندر سے ہو جاتا ہے، پاکستان اتنا پیچھے، چھوڑو اسلام کو. میں نے کچھ لوگوں کو ملحد اس لیے ہوتے دیکھا ہے کہ ان کو اے سی والی بس میں سفر کرنا نصیب ہو گیا، پاکستان میں وہ 1960 کی بسوں میں دھکے کھا رہے ہیں. یہ ان کے الہاد کا معیار سٹینڈرڈ آف لائف ہے، نہ کہ ریشنالٹی، نہ کہ لاجک، نہ کہ آرگیومنٹس، نہ کہ ایویڈنس، نہ کہ ایجوکیشن، بلکہ سٹینڈرڈ آف لائف. اب مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے، میں سن رہا تھا. مفتی صاحب نے کہا جی انہوں نے ویڈیو چڑھائی ہے جی، ساتھ والے ٹیبل پہ کوئی خنزیر کھا رہا ہے تو اس کو پیٹ میں کہوں ماؤں ہو رہا تھا. تو حیا کر کے تجھے خدا نے ایسی جگہ پر چل 4 لوگوں میں رکھا کہ تو کئی حرام کاریوں سے اپنے ماحول کی وجہ سے بچا رہا ہے. میں حقیقت آپ کو بتاؤں، ماحول کی وجہ سے، ورنہ تمہارا کوئی کمال نہیں تھا. لنگڑا کب فخر کر سکتا ہے اس چیز پر کہ وہ میلہ دیکھنے نہیں گیا؟ اس کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں. تو ماحول کی وجہ سے جو تم چیزوں سے بچ گئے ہو، اس پر تمہیں تھوڑا سا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، چاہے سائنس کا ہی کرتے، مگر ساتھ والی ٹیبل والوں کے مینیو کو گھور رہا ہے. آپ کے پوائنٹ پہ میں یہ ایڈ کروں گا کہ میں اکثر یہی ذکر کرتا ہوں اسٹریمز کے اوپر بھی، غیر اسٹریم جب بات ہوتی ہے ان کے اوپر بھی یہ ذکر کرتا ہوں کہ جو آپ نے وجوہات بتائیں کہ بھائی ایسا ہوا تو اے سی میں بس میں سفر کرنے کو نہیں ملا، تو میں اس کے اندر ایک یہ وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ وہ امی نے باتھ روم کی چپل سے مارا تھا اور میں نے اللہ کو پکارا، اللہ بچانے نہیں آیا، اس لیے ملحد ہو گیا. تو اس میں سے ایتھیزم کی بو کم اور میسوتھیزم کی زیادہ آ رہی ہوتی ہے کہ آئی ہیٹ گاڈ دیٹس وائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپٹ ہم. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہ ایک لڑکی تھی، اس کی سٹوری میں سن رہا تھا کسی ریورٹ چینل، یہ جو ہے اپنا ریورٹ کہہ رہا ہوں ان کے ایکس مسلمز کے کمینوں کے چینل پر. تو مفتی صاحب چلے گئے تو ذرا میں موڈ میں آ رہا ہوں، ازدک صاحب مجھے معاف کیجیے گا. اچھا اب یہ ہے کہ وہ ان کے چینل کے اوپر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا انٹرویو دے رہی ہے، کہتی ہے مجھے اسلام سے نفرت اس لیے ہوئی کہ امی مجھے اللہ سے ڈرایا کرتی تھی. امی مجھے کہتی تھی سو جاؤ نہیں تو اللہ آگ میں ڈال دیں گے، جاگ جاؤ نہیں تو اللہ آگ میں ڈال دیں گے، اسکول چلی جاؤ نہیں تو اللہ بہت پٹائی کریں گے، ہاں جی جلدی سے کھانا کھا لو نہیں تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. وہ میں نے کہا یہ کون ہے بھائی؟ کہتی ہے میں نے کہا جان چھڑاؤ بھائی اس اسلام سے. تو وہ اسلام چھڑا کے تو اب کہہ رہی ہے میں بالکل آزاد ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. ہاں البتہ کاکروچ نظر آ جائے تو میں پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی ہوں. ہاں لو بھائی ڈر کا کیا ہے؟ ڈر تو ساری زندگی جان نہیں چھوڑتے. جب تک یہ ہوا نکل رہی ہے نا نتنوں سے، ہوں ہاں ہو رہا ہے، تب تک ڈر تو کوئی رہے گا. تو میں سفر کر رہا تھا تو مجھے بڑی زبردست چائے کی چسکی لگاتے ہوئے تخیل میں کھو گیا. یقین کریں یہ جو دنیا کے کچھ خوف ہے نا، اور میں کہوں کہ دنیا کے جتنے خوف ہیں اگر ان کو فوبیاز کہا جائے، جو کہ کہا بھی جاتا ہے سائیکولوجیکلی، تو یہ مبالغہ نہ ہوگا. انسان کی فطرت میں جو فیئر کمپلیکس ہے یہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اس کی طرف لوٹ سکے جو حقیقت میں خشیت کا اور تقوی کا حقدار ہے. ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ اس پہ کوئی ویڈیو بناؤں گا چھوٹی، زیادہ لمبی سٹریم نہیں کروں گا، مگر ویڈیو جو میں نے فیل کیا اس کو میں رکھوں گا. کیوں یہ اللہ بڑی کی پیاری ذات سے بات خشیت. رکھی ہے آپ نے کہ عامر بھائی کہ ڈر بھی رکھا ہے اور خشیت بھی رکھی ہے. بالکل. اچھا میں فرق بتاؤں گا، قرآن کی آیت ہے، تقوی کو اور خشیت کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. آیت ہے قرآن کی، یخشى اللہ ویتقہ، اللہ سے خشیت اختیار کرتا ہے اور اس سے تقوی اختیار کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تقوی اور خشیت یہ دو الگ مزاج اور طبیعت اور ایک ٹیسٹ ہے ان کا. تو میں انشاءاللہ وہ چھوٹی ایک ویڈیو بناؤں گا، جو میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا اس کو میں شیئر کروں گا، کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان میں ڈرنے کی جبلت، فیئر کمپلیکس کیوں ہے انسان کے اندر، اور اس کی پازیٹیوٹیز کیا ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. نارملی جو سائنٹیفک اپروچ رکھتے ہیں وہ تو سروائیول کی حد تک بس رکھ دیتے ہیں کہ فیئر کمپلیکس ہوتا ہے، یہ آپ کو سروائیول کی انسٹنکٹ دیتا ہے اور اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ بچتے ہو. یعنی چھوٹا سا مچھر بھی ہے نا، وہ بھی اس کو بھی پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو وہ بچتا ہے، چھوٹا سا چوہا بھی بھاگتا ہے. تو مگر انسان کے اندر جو ڈر کی جبلت تھی نا، یہ بہت اوپر کی بات تھی. اس کو میں ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے سے ڈرنے کا کیوں کہا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں. بہت شکریہ. اچھا یہ نیچے بھائی کہہ رہے ہیں قاف کے اوپر زیر نہیں جزم میرے بھائی، ویتق ہی ویتق ہے. چلے
ایک منٹ وہ نیچے آ گیا وہ یتق ہی ٹھیک ہے سوری تھینک یو اچھا کی آیت لکھ دیا جی میں حافظ نہیں ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں یہ اچھا کیا آپ نے ٹھیک ہے ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے خشیت اختیار کی اور تقوی اختیار کیا فاولئک هم الفائزون بے شک وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے اوپر ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. خیر بصارت بھائی آپ سے لیتے ہیں اجازت کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی حضرت جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. شکریہ بہت شکریہ بصارت السلام بھائی علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں